نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ درس دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت اور خصوصیت کے متعلق ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کی اہمیت، افادیت، خصوصیت اور امتیازی حیثیت کا دل آویز تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور اپنے گناہوں پر ندامت کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، رب تعالیٰ جل شانہ روز قیامت میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان کے آنے سے پہلے یہ ایک عظیم خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرمایا۔ رمضان المبارک کے معمولات، کہ ہم رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزاریں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ مرد حضرات مسجد میں اور خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2، روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تراویح کا امام نابالغ نہ ہو۔ نمبر 5، ایسے امام کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن مجید دیکھ کر تراویح پڑھاتا ہو۔ نمبر 6، اگر کسی جگہ پر 8 رکعت تراویح ہو اور اس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہو
اور دوسری جگہ پر 20 رکعت تراویح ہو لیکن سورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں تو 20 رکعت ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 7، اگر تراویح کے لیے نابالغ امام ہو یا امام قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہو یا 8 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہوں تو ایسی تراویح میں شامل ہونے کے بجائے گھر میں ادا کی جائے، بچوں اور خواتین کو مقتدی بنا کر تراویح پڑھ لی جائے۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 2 پارے ورنہ 1 پارے کا معمول بنایا جائے۔ نمبر 9، نفل نمازوں مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، ذکر، درود شریف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 11، سحری کھانے کا اہتمام ہو، طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوروں اور پانی پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، غرباء اور مساکین کے سحر و افطار کا اپنی وسعت کے مطابق انتظام کیا جائے۔ نمبر 13، اس مہینے میں سخاوت کا بہت اہتمام کیا جائے، عزیز و اقارب، قرب و جوار، دوست احباب وغیرہ میں جن کی مالی حالت کمزور ہو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ نمبر 14، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ اس مہینے میں علماء، صلحاء اور مدارس دینیہ کی خدمت کی جائے۔ نمبر 15، اس مہینے میں ٹی وی پر غیر مستند اینکرز اور غیر مستند اسکالرز کے بیان سننے سے حد درجہ اجتناب کیا جائے۔ نمبر 16، اہل حق علماء کے بیانات کو سنا جائے، جو اہل حق نہیں ہیں ان کے بیانات سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی تلقین کی جائے۔ نمبر 17، آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے، مرد مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، اس میں عبادات کی جائے، تلاوت کا اہتمام ہو اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیداری کی جائے۔ نمبر 18، اپنے ماتحت ملازمین کی کام میں کمی کی جائے۔ نمبر 19، تاجر برادری ان دنوں میں اشیاء پر نفع کم از کم لے تاکہ غرباء اور مساکین بھی عید کے لیے کچھ چیزیں خرید سکیں۔ نمبر 20، کوشش یہ کی جائے کہ عید کے لیے کپڑے اور دیگر سامان رمضان مبارک سے پہلے ہی بنوا لیا جائے تاکہ رمضان المبارک میں عبادات کرنے میں یکسوئی ادا ہو جائے۔ تو یہ کچھ شرائط جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں، ان کا اہتمام کیا جائے اور اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔